تو سابقہ جو صدر تھے ان کی بہت سی شکایت تھی، اور ظاہری بات ہے وی پی تب بھی آپ کا تھا، لیکن وی پی صاحب کے جو شاہی نذیر صاحب ہیں ان کے تو دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، صدر صاحب نے دروازے بند کر دیے تھے، تو اس کا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے گروپ کے اوپر بھی تھوڑا سا افیکٹ پڑا تھا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر صدر، ہر وی پی، ہر ایس وی پی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ایسے ہی علی صاحب اصغر آ رہا ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ دوسرے اپوزیشن گروپ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 26 کروڑ روپیہ جو صاحب ڈاک کے گئے تھے چیمبر کے خزانے میں، اور اس کو صرف پھولوں اور پتیوں میں زیادہ ضائع کر دیا ہے۔ نہیں، وہ جو جتنے پیسے بھی وہ رکھ کے گئے تھے، مقصد یہ ہے کہ وہ پیسے رکھنے ہی ہیں، اس کو کسی کام کے اوپر نہیں لگانا۔ یہ پیسے اکٹھے کرنا کام نہیں ہوتا، پیسوں کو ڈلیور کرنا، لوگوں کے اوپر لگانا کام ہوتا ہے۔ ہار روڈ کا الیکشن یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیری بن گیا ہے، یہ کیوں نہیں حل ہو رہا الیکشن؟ یار الیکشن دیکھیں، ہم نے تو کتنی دفعہ اعلان کیا تھا کہ الیکشن کمیشن آپ اپنا بنا لیں، ووٹر لسٹ بنا لیں۔ ہم نے ووٹر لسٹیں بھی بنوا لی ہوئی ہیں، ہر چیز ہمارے پاس دستیاب ہے۔ پروگرام ہمارے پاکستان کے ساتھ، میں ہوں آپ کا سیدر علی ناظرین۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخص موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگر ہار روڈ کی بات کی جائے تو ہار روڈ کے یہ چیئرمین ہے، اور اگر پی بی جی گروپ کی بات کی جائے تو اس کے یہ وائس چیئرمین ہے۔ عمران بشیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ الیکشن کی جو کمپین ہے وہ پی بی جی نے سٹارٹ کر دی ہے، بہت سے جو ان سے تاجر ہیں وہ انہوں نے گروپ میں جوائن کر لیا ان کو، اور اب ان سے پوچھتا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کو یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں کمپین کا آغاز کر دیا ہے، رسپانس کیسا مل رہا ہے آپ کو تاجروں؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ، آپ میرے پاس تشریف لے کے آئے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس دفعہ جو ہمارا امیدوار ہے وہ ہے علی حسام اصغر، جو ہمارے پی بی جی گروپ کے چیئرمین بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ الیکشن ہوگا، یہ اس دفعہ مثالی الیکشن ہوگا لاہور چیمبر کا، جس کے اندر سب سے ینگ صدر ہوگا اور تجربہ کار ہوگا، اور یہ وہ صدر ہے جس نے بہت جلدی اپنی پارٹی بنائی لاہور شہر کے اندر۔ اتنی کم عمر میں اور اتنی جلدی اتنی بڑی پارٹی بنا دینا لاہور چیمبر کے اندر چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس دفعہ وہ الیکشن لڑیں گے، اور اس دفعہ جو رینوول ہوئی ہے وہ طریق کی سب سے زیادہ رینوول ہوئی ہے۔ جی۔ اچھا سر، گروپ الیکشن آپ نے کہا صدر کے امیدوار ہیں، تو دوسرا گروپ بھی تو کسی سے کم نہیں ہے نا، وہ بھی کتنے سالوں سے آ رہے ہیں، تو اگر جیتیں گے پھر ہی صدر بنیں گے نا؟ دیکھیں جی، جو علی حسام اصغر صاحب ہے، یہ سمجھ لیں جس گروپ کا آپ نام لے رہے ہیں اس گروپ کے اندر بھی ڈائی ہارڈ ورکر تھے اور بہت زیادہ محنت کی۔ پھر آپ کو پتہ ہے پولیٹکس کے اندر بندے کے چھوٹے موٹے گلے شکوے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی پرابلمز ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر کام کیا، تاجروں کی دلیز کے اوپر چل کے گئے، تاجروں کی بات سنی، اور تاجروں کی بات سنتے سنتے اپنے ساتھ چھوٹے سے قافلے سے اس ٹائم لاہور کا سب سے بڑا قافلہ پی بی جی گروپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن کے اندر۔ اور آپ نے آج سے 1.5 سال پہلے جو الیکشن ہوا تھا، لوگ 2 تا اکثریت کہتے ہیں، لیکن وہ الیکشن کلین سویپ ہوا تھا۔ اب کلین سویپ کے بعد اتنے زیادہ کام کیے ہیں لاہور چیمبر کی موجودہ قیادت نے، اس ٹائم جو لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، ایس وی پی ہیں، وی پی ہیں، ہر بندے کی ان کا ترجیح ہوتی ہے کہ ہر بندے کو عزت دی جائے، ان کا موٹو ہے۔ تو اس کے علاوہ علی حسام اصغر نے اپنے طور پہ، کیونکہ ابھی دیکھیں ان کے ہمارا جو وہاں پہ وی پی ہمارا بیٹھا ہے، ایس وی پی ہمارا بیٹھا ہے، پریزیڈنٹ ہمارا بیٹھا ہے، لیکن علی حسام اصغر صاحب خود طاقت کے اندر نہیں ہے۔ اس دفعہ جب وہ الیکشن لڑ کے صدر بن کے آئیں گے تو آپ چیمبر کے اندر خدمت کا سٹائل ہی اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اگر آپ نے بھی بات کی ہے وی پی صاحب کی، تو سابقہ جو صدر تھے ان کی بہت سی شکایت تھی، اور ظاہری بات ہے وی پی تب بھی آپ کا تھا، لیکن وی پی صاحب کے جو شاہی نذیر صاحب ہیں ان کے تو دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، صدر صاحب نے دروازے بند کر دیے تھے، تو اس کا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے گروپ کے اوپر بھی تھوڑا سا افیکٹ پڑا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر صدر، ہر وی پی، ہر ایس وی پی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ایسے ہی علی حسام اصغر آ رہا ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، اس کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ وہ ہر ٹائم ایک عام تاجر کے لیے بھی، ایک جو ورکر تاجر ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس کے 24 آور گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ کوئی خوشی غمی ہو، سب سے پہلے آپ کو علی حسام اصغر نظر آتا ہے۔ تو جو سابقہ صدر تھے، کئی سابقہ صدر بہت اچھے آئے ہیں، کئیوں نے کام نہیں کیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اس ٹائم موجودہ صدر ہے لاہور چیمبر کا، وہ لوگوں کا 2 سال پہلے والا کام، 5 سال پہلے والے کام بھی وہ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے، جو 2 سال میں لوگوں سے ہم وعدے کر کے آئے تھے وہ وعدے پورے کر رہے ہیں۔ دیکھیں،
ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہوتے، تاجر لوگ جو تاجر پولیٹکس کرتے ہیں کہ ہم روڈ بنائیں گے، آپ کے گھر کے اندر پانی لگوا دیں گے. ہم نے تاجروں کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں. یہ تھوڑے سے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں. ان کا آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، کوئی ٹیکس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس سال لاہور چیمبر کے اندر ہر محکمے کا آفیسر ہم نے بلایا ہے، تاجروں نے آ کے ان سے اپنے مطلب کی بات کی ہے. ان کے مسائل جتنے ہم حل کر سکتے تھے کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ کرواتے رہیں گے. اچھا، جو دوسرے اپوزیشن گروپ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 26 کروڑ روپیہ جو صاحب ڈاک کے گئے تھے چیمبر کے خزانے میں، اور اس کو صرف پھولوں اور پتیوں میں زیادہ ضائع کر دیا. نہیں، وہ جو جتنے پیسے بھی وہ رکھ کے گئے تھے، مقصد یہ ہے کہ وہ پیسے رکھنے ہی ہیں، اس کو کسی کام کے اوپر نہیں لگانا. یہ پیسے اکٹھے کرنا کام نہیں ہوتا، پیسوں کو ڈلیور کرنا، لوگوں کے اوپر لگانا کام ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی اگر ہمارے کسی نمائندے نے پیسے اپنی پاکٹ میں ڈالنے ہیں اس کے ثبوت دیا جائے. اگر وہ پیسے ہم نے کسی عمارت کے اندر یا کسی چیز کے اوپر لگائے ہیں، کوئی ہمارے پاس تاجر چل کے آ رہا ہے، اس کی خدمت کی ہے ہم نے سسٹم کو پہلے سے زیادہ بہتر کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جیسے ہمارا نیا جب صدر آئے گا وہ اس سے بھی بہتر کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ پھر اس سے بعد کوئی صدر آئے وہ اس سے بہتر کرے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بھی اتنے پیسے پڑے تھے اب کتنے پیسے پڑے ہیں. انشاءاللہ اب رینیول ہو رہی ہے، اب اور پیسے اکٹھے ہوں گے. یہ پیسے اکٹھے ہو کے یہ بتانا کہ میں نے 25 کروڑ اکٹھا کر لیا، میں نے 30 کر لیا، یہ دیکھیں کہ تاجروں کے کام ہو رہے ہیں. اچھا، یہ اس بار ہسٹری میں دیکھا کہ وومن کے لیے بھی 2 پروگرام وہاں پہ منعقد کیے گئے ہیں. ظاہری بات ہے آپ کیا گروپ ہے وہاں پہ، تو اس سے پہلے کبھی کسی کو خیال نہیں آیا تھا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر کمیونٹی کے پروگرام وہاں پہ ہوتے ہیں لاہور چیمبر میں. جو لاہور چیمبر کا ممبر ہے اس کے لیے لاہور چیمبر کے دروازے کھلے ہیں. اچھا، جو ممبر نہیں بھی ہوتا اور ممبر کے ساتھ آ جائے اس کو بھی اسی طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے جیسے ممبر کو کیا جاتا ہے، کہ وہ آئے لاہور چیمبر میں اور لاہور چیمبر کی سہولیات کو دیکھے کہ لاہور چیمبر میں کیسی سہولیات ہے، تو پھر وہ بھی ممبر بننے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو اس دفعہ رینیول کا ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دفعہ اتنی رینیول ہوئی ہے. اور جو پچھلی دفعہ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے وہ ایک ہسٹری کے سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. اس دفعہ انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ ووٹ کاسٹ ہوں گے. اچھا سر، یہ بھی ذرا بتا دیں، بہت سے لوگ جو ان سے اس گروپ میں ان ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ آؤٹ بھی ہوئے ہیں، جو اگر آؤٹ ہو کے واپس آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے اس گروپ میں سے لوگ آ ہی رہے ہیں. پی بی جی کے اندر آؤٹ کوئی نہیں ہوئے. چند دوست ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں. جب آپ کی پارٹی بڑی بنتی ہے نا، گھر بھی بڑا ہوتا ہے، گھر بڑا ہوتا ہے تو گھر کے اندر کئی بھائی دوست ایسے ہوتے ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کو منایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوئی گروپ کے اندر سے باہر نہیں گیا. ناراضگیاں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، ان کو سمیٹ لیا جائے گا الیکشن کے پاس آ کے انشاءاللہ. ایک صرف آپ سے میرا آخری سوال ہے، ہار روڈ کے اوپر بھی ذرا بات کر لیں. ہار روڈ کا الیکشن یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہی بن گیا ہے، یہ کیوں نہیں حل ہو رہا الیکشن؟ یار الیکشن دیکھیں، ہم نے تو کتنی دفعہ اعلان کیا تھا کہ الیکشن کمیشن آپ اپنا بنا لیں، ووٹر لسٹ بنا لیں. ہم نے ووٹر لسٹیں بھی بنوا لی ہوئی ہیں، ہر چیز ہمارے پاس دستیاب ہے. الیکشن تو ہم الیکشن کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں چیئرمین ہوں، پریزیڈنٹ ہمارا بابر محمود ہے، جنرل سیکرٹری موزم علی خان. ہمارے پاس ایک پوری ایک تنظیم بیٹھی ہوئی ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں، آپ کا کیمرہ آ کے ہار روڈ کو واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے. جو آفیسر ہوتا ہے ہمارے پاس آتا ہے، جو چھوٹے موٹے تاجروں کے کام ہوتے ہیں ہم اسے کر رہے ہوتے ہیں. سر بڑے بڑے کام بھی مثلا دیکھیں، ہم تو چھوٹے ہی کہیں گے نا. دیکھیں، چھوٹے کام، بڑا کام تو اللہ پاک کی رضا سے ہر بندہ کروا رہا ہے. ہمارا گروپ پہلے دن سے کروا رہا ہے. آپ دیکھیں فلسطین سے لے کے غزہ تک دیکھ لیں. ہم تو وہاں پہ رمضان میں دسترخوان دیکھ لیں. ہر تاجر کہیں اللہ نہ کرے کہیں جگہ پہ آگ لگی ہو، لیکن اس سے سب سے پہلے آپ کو خدمت گروپ نظر آئے گا. ہر روڈ دیکھ لیں. آپ روڈ پہ آپ دیکھیں، اس دفعہ آپ گاڑی لے کے گزرے. آپ پہلے آپ گاڑی لے کے گزر نہیں سکتے تھے. لیکن دیکھیں، یہ میں اس کو چھوٹے مسئلے یا بڑے مسئلوں کی بات نہیں ہے، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ ہار روڈ پہ الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن کے ساتھ جو منتخب ہو کے باڈی آتی ہے وہی اصل تاجروں کی نمائندہ تنظیم ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سامنے کوئی آ ہی نہیں رہا. ہمیں ہار روڈ کے تاجروں نے ایکسیپٹ اسی طرح سے کر لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. جو دوسرے گروپ ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. میں ان کو آپ کے توسط سے یہ آج کہتا ہوں کہ آپ آئیں، بیٹھے. جہاں پہ ہم غلط ہیں، رونگ ہے، اگر ہماری ووٹر لسٹ صحیح نہیں ہے، ووٹر لسٹ کو صحیح کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کے اندر ممبروں کے اندر کوئی پرابلم ہے تو اس کو جیسے وہ کہیں گے مل بیٹھ کے کر لیتے ہیں.
देखिए हमारा मकसद ताजरों की खिदमत है। जी जी अगर वो जीत के आएंगे तो मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, हम उनको इंशाल्लाह हार डालेंगे, नहीं, हम अगली दफा जीत जाएंगे। सामने बड़ा ग्रुप है। देखिए मैं कहता हूँ कोई ग्रुप बड़ा छोटा नहीं है, मैं कहता हूँ इलेक्शन होने चाहिए। अगर इलेक्शन कोई नहीं करवा रहा तो हम बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आप इलेक्शन का ऐलान करें, जिसने आना होगा इन हो जाए, नहीं आना होगा यार इलेक्शन का तो फिर हम बैठे हुए हैं, मैं आपको ये बात कह तो रहा जी, हूँ, जी। हमने अपनी एक बॉडी बनाई हुई है और हम बैठे हुए हैं। हम तो देखिए कोई बंदा सामने आए बिला मुकाबला सामने में जीते हुए हैं, जी, जी। वो इंशाल्लाह जो आप कह रहे चाह रहे हैं उसके ऊपर भी हमारा काम जारी है। आप चंद दिनों में वो भी चीज़ देखेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, हार रोड के ऊपर भी इन्होंने बात की है। हार रोड का इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इनकी जानिब से तो कह दिया गया है कि इलेक्शन हम हाजिर हैं, पहले भी कह दिया गया था, बहुत से इवेंट भी किए, और लेकिन कोई सामने ग्रुप आ नहीं रहा। अगर एक दो ग्रुप आ भी रहे हैं लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। और पीबीजी की बात भी की जाए तो अली साहब अगर मुंतखब सदर होते हैं तो चैम्बर की हिस्ट्री में एक नई तब्दीली आएगी, जिसना इनके वाइस चेयरमैन ने की है, उसके बाद नायब सदर साहब ने की है। या हार रोड की बात की जाए चैम्बर की तो तब्दीलियां आएंगी। अगर अली साहब सदर बनते हैं तो ताजरों को मज़ीद जो सा रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन आकिल के साथ हैदर अली, नेशनल न्यूज़ लाहौर।